السلام علیکم، پیش خدمت ہے رپورٹ 89.4 سنو ایف ایم۔ میں ہوں فرت عباس شاہ۔ بھارت میں جاری 7 سسٹرز آزادی تحریکیں بھارت کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بھارت میں 7 سسٹرز کے نام سے مشہور تحریکیں حالیہ عرصے میں نمایاں طور پر سامنے آئی ہیں، جن میں منی پور، تریپورہ، میزورم، ناگالینڈ، آسام، اروناچل پردیش اور میگھالیہ کی 7 ریاستوں کے عوام نے بھارت کی مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی مہم چلائی ہے۔ یہ تحریکیں بنیادی طور پر 7 ریاستوں کے باشندوں کے حقوق، خود مختاری اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ ان ریاستوں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کو نظر انداز کر رہی ہے اور ان کے وسائل پر غیر منصفانہ کنٹرول قائم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ 7 سسٹرز تحریکوں کا ایک اہم محرک ان ریاستوں کے درمیان بنیادی ڈھانچے، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع کی کمی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مرکز کی جانب سے ان خطوں کو ترقیاتی منصوبوں میں پیچھے رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور نقل مکانی جیسے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شہریت کے قوانین اور زمینی حقوق کے معاملات پر بھی شدید اختلافات ہیں۔ ان اختلافات نے عوامی غم و غصے کو ہوا دی ہے۔ آئے دن ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں افراد حصہ لے رہے ہیں، جن میں طلبہ، سماجی کارکنان اور مقامی رہنما شامل ہیں۔ تقریباً ہر دفعہ یہ مظاہرے شدید ریاستی تشدد کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں سینکڑوں مظاہرین زخمی اور ہلاک ہونے کی رپورٹس ہیں۔ حکومت کی جانب سے کچھ ریاستوں میں کرفیو نافذ کرنے اور انٹرنیٹ سروسز معطل کرنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت تنقید کی ہے۔ حکومت نے ان مطالبات پر بات چیت کی پیشکش کی ہے، لیکن تحریکوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ تحریکیں بھارت کے وفاقی ڈھانچے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں، جس میں مرکز اور ریاستوں کے تعلقات کو نئے سرے سے پرکھا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ تحریکیں بھارت کے مرکزی ریاستی ڈھانچے میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔